کہ اس طرح ایمان کی تکمیل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے صدق کا حکم دیا اور اس کے صفت کے حامل لوگوں کی تعریف فرمائی، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق کی تعلیم دی اور سچائی کا حکم دیا اور اس کی ترغیب دی اور دعوت بھی دی۔ ارشاد نبوی ہے، سچائی اختیار کرو، نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی بہشت میں لے جاتی ہے۔ انسان برابر سچ بولتا اور سچائی تلاش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ جو انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ تلاش کرتا رہتا ہے جہاں تک کہ اللہ کے ہاں کے اچھے ثمرات ہیں، سچے لوگوں کو عمل ہوتے ہیں، اس سے ضمیر کو راحت ملتی ہے اور دل اطمینان ہوتا ہے۔ حدیث نبوی ہے، سچائی اطمینان انگیز ہے، سچ کے نتیجے میں کمائی میں برکت اور نیکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ بیچنے اور خریدنے والے جب تک جدا نہ ہوں بیعت ختم کرنے کا اختیار ہے۔ اگر دونوں سچ کہیں گے اور واضح کریں گے تو ان کی بیع یعنی سودا میں برکت ہوگی، اور کوئی بات چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی بیع میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اللہ سے صدق کے دل سے شہادت کا سوال کرے، اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ اسے شہداء کا مقام عطا کر دیتے ہیں، چاہے اسے اپنے بستر۔ سچائی ناپسندیدہ امور سے نجات دلاتی ہے۔ ایک شخص دشمن سے ڈر کر ایک نیک پاس گیا اور پناہ طلب کی، مجھے میرے طلب سے چھپا دیجئے۔ چنانچہ اس نیک آدمی نے اسے ایک جگہ سونے کا کہا اور کھجور کے پتے کا ایک گٹھا اس پر ڈال دیا۔ جب وہ تلاش کرنے والے عورتوں کے نیچے ہے تو انہوں نے اس کا مذاق سمجھا اور واپس چلے گئے۔ اس طرح نیک آدمی کے سچ بولنے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ سچائی ایسی باتوں میں نمایاں ہو سکتی ہے۔ مسلمان حق اور صدق کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا۔ اگر کسی خبر کی اطلاع کرتا ہے تو حقیقت اور نفس الامر کے خلاف بات نہیں کرتا۔ جھوٹ بولنا نفاق کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ بات کہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اگر
اسے امین گردانا جائے تو خیانت کرتا ہے۔ مسلمان لین دین میں سچائی کو مد نظر رکھتا ہے، خیانت اور دھوکہ نہیں کرتا۔ کسی حال میں بھی دھوکہ اور جھوٹ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ مسلمان کا عزم اور ارادہ سچا ہوتا ہے، وہ کام کرنا چاہیے بلا تردد اور سچے دل سے کرتا ہے، کسی دوسری چیز کے بغیر اپنے کام میں لگ جاتا ہے اور اس میں پورا اترتا ہے۔ وعدہ میں سچ کا قائل ہوتا ہے، وہ جب بھی کسی سے وعدہ کرے تو اسے پورا کرتا ہے، اور وعدہ خلافی تو منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ مسلمان اپنے حال میں ہوتا ہے، اس کا ظاہر اور باطن یکساں ہوتا ہے، وہ نہ تو جھوٹ کا لباس پہنتا ہے اور نہ ریا کا اور دکھاوا کرتا ہے۔ وہ مال کے اظہار میں تکلف نہیں کرتا کہ جو مال اس کا نہیں اسے اپنا ظاہر کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نہ دی ہوئی چیز پر سیر ہونے کا دعویٰ کرنے والا جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے شخص کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استغنا اور دولت کے اظہار کے لیے مانگی چیز سے زینت اور تجمل کرنا، جسے زہد اور ورا کے اظہار کے لیے پھٹے پرانے کپڑے پہن لے، حالانکہ وہ زہد و متقی نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ سچے وعدے والے اور رسول نبی تھے۔ حجاج بن یوسف کا واقعہ ہے کہ وہ نماز کا خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے بہت لمبا کر دیا، تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر انہیں کہا کہ آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ نے خطبہ کو جاری رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اسے قید کر دیا اور لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ یہ آدمی مجنون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ خود آ کر یہ بتا دے کہ میں مجنون ہوں یا میری حالت ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے تو اسے میں سزا ختم کر دوں گا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں اللہ کی سامنے جھوٹ نہیں بولتا، میری تو ذہنی حالت ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ تو سچ کی امام ترمذی کی روایت ہے کہ خمسہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بعد سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کب یہیں ٹھہرے، میں بقیہ رقم لے کر آتا ہوں۔ میں بھول گیا، 3 دن گزر گئے، ان کے بعد مجھے بات یاد آئی اور میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں کھڑے ہیں، اور فرمایا اے نوجوان تم نے مجھے تکلیف دی اور میں 3 دن سے یہیں آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال ہے کہ وہ حدیث کی طلب میں ایک شخص کے پاس گئے اور ان کا دیکھا کہ اس کا گھوڑا بھاگ رہا تھا، وہ گھوڑے کو اپنے دامن میں جو کا اشارہ دے رہا تھا۔ آپ نے پوچھا اس میں جو ہے نہیں؟ اس نے کہا یہ خالی ہے اور گھوڑے کو پکڑنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو جانوروں سے جھوٹ بولتا ہے میں ایسے حدیث کیسے لے سکتا ہوں، اور واپس آ گئے۔
صدق میں مدان میں امام بخاری کا مقام کتنا بلند ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر جی. اللہ تعالیٰ مشتاق بھائی آپ کو بہت اجر عطا فرمائے. تو صدیق اپنا طاہر صدیق بھائی جو ہے ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے. تو علی گیلانی بھائی آپ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمیں بتا دیں جو پروگریس ہے مشتاق بھائی کی، کیونکہ آپ مل کے ان کے ساتھ کر رہے ہیں. تو چند ایک چیزیں ہیں جو کہ یہ کور نہیں کر پا رہے لگاتار، جیسے جو ہے وہ پیپر ریڈنگ کو بھی نہیں کر رہے، تلاوت بھی تھوڑی سی کمزور ہے. تو ان میں کیا آپ ایفرٹس کر رہے ہیں مل کے ساتھ ان کے امپرومنٹ کے لیے؟ جی شکریہ. دراصل مشتاق صاحب نے پہلے بھی کہا تھا تلاوت کے حوالے سے کہ میں مسجد میں کوشش کروں گا کہ اپنی کسی قاری صاحب سے اپنی تلاوت امپروو کر سکوں، لیکن مجھے لگتا ہے انہیں ٹائم نہیں ملا ابھی تک اور ان کی امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی. اور دوسرا یہ میرے علم میں بھی ہے، ان سے رابطہ رہا کہ میں انہیں ریمائنڈ کراتا رہا درس کی تیاری کے حوالے سے. تو ان کو گاؤں بھی جانا پڑا، اس مرتبہ بھی جانا پڑا، کچھ ان کے معاملات تھے کوئی نجی، تو ان کو تیاری کا بھی کم وقت ملا ہے. اس کے علاوہ میں نے کہوں گا کہ درس سے ویل ان ٹائم پہلے مجھے اگر یہ درس سنا دیں، میرے پاس آ جائیں یا موبائل پہ سنا دیں تو کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ بغیر اگر یہ سنائے درس دیں گے تو ظاہر ان کی ضرورت ہوگی کہ چیزیں امپرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا درس کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے کچھ روایات بھی پیش کی ہے جو اگر میں پہلے مجھے درس سنا دیتے تو میں ان کو دیکھ لیتا. ابھی ایک ضعیف روایت بھی انہوں نے بیچ میں پڑھی جو نبی علیہ السلام 3 دن کھڑے رہے اس بندے کے انتظار میں، اور یہ روایت کافی جو ہے مشہور ہے لوگوں میں، لیکن یہ ضعیف روایت ہے. تو میری ان سے یہ گزارش ہوگی کہ ایک تو قاری صاحب سے اپنی تلاوت کو امپروو کروائے، دوسرا تیاری کے لیے کچھ وقت نکالا کرے، اور پھر یہ ہے کہ درس سے پہلے اگر یہ مجھے سنا دے تو اور بہتر ان کا درس ہو سکتا ہے. لیکن جو قابل ستائش بات یہ ہے کہ جو جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ مشتاق صاحب جو مستقل مزاجی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ وہ درس دیں، تیاری بھی اپنی جتنا ان کو وقت ملتا ہے اس کے حوالے سے یہ کرتے ہیں. لیکن ابھی تک جن چیزوں میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت کو امپروو کرے اور وقت دیں زیادہ تیاری کو، اور اس سے پہلے اگر انہیں موقع ملے تو مجھے لازمی درس اگر اپنا سنا لیں تو یہ ساری بہتری ہو سکتی ہے. شکریہ. جزاک اللہ خیر جی. جی ڈاکٹر طاہر بھائی. یا اللہ. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بچہ گیا ہوا ہے ٹیوشن اور اس کی ساری سیٹنگ مجھے کر کے دیتا ہے، تو میں سیٹنگ کرتے کرتے تھک گیا ہوں، میں سیٹنگ نہیں ہو رہی ہے مجھ سے. نہیں میں آپ کی سیٹنگ منظور ہے جس پہ ہے. جزاک اللہ پھر خیر. میں نے موبائل کھولا اور اس ماشاء اللہ جی. جزاک اللہ خیر جی. آپ کر لیں بات کر لیں. مجھے خود آواز کوئی نہیں آئی تھی شروع میں بالکل. جی ٹھیک. اچھا اب ایسے ہے کہ مشتاق صاحب بہت اچھے اور بڑے کیا اسے کہتے ہیں اعتماد کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے. جو بھی ان کو آتا تھا انہوں نے بڑے اچھے اور دھیمے انداز میں بڑے ایسے جیسے کوئی ایک منجا ہوا دانشور ہوتا ہے ایسی باتیں کی ہیں. جہاں تک تعلق ہے ان کی باقی جو معاملات ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر وہ اپنی کوشش جاری رکھیں گے کرتے رہیں گے تو یقین کیجئے کہ شروع میں جب میں نے سائیکل چلانا شروع کی تو میں نے اپنے گھٹنے وغیرہ کافی چھلائے تھے توڑائے تھے اور آخر پھر سائیکل آ گئی تھی. تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا ہے، ان کو جاری رکھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر جی فار یور انکریجنگ ریمارکس. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے. مثلا میرے لیے ہمارا یہی ہے کہ ہم جب وہ بھائیوں کو انکریج کرتے ہیں تو اپنا مشتاق بھائی میری بات آپ سن رہے ہیں نا؟ جی سن. آپ ذرا سامنے ہو جائیں مثلا علی گیلانی صاحب کے اس میں
ताकि 1-to-1 मुलाकात हो जाए आपके साथ। जी गिलानी भाई, अपना मुश्ताक भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत अजर अता फरमाए। तसल्सल के साथ आप जो है ना प्रोग्राम में जो है ना आ रहे हैं शुरू से ही। तो आज आपका प्रोग्राम छठा प्रोग्राम था और उसी तसल्सल के साथ आपको वीडियोस भी मिल रही है, एवेल्यूएशन भी मिल रही है और लगातार माशाल्लाह जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो आपको जो एडवाइस भी कर रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जो लेवल हम चाहते हैं ना कि यहाँ तक इम्प्रूव कर दें मुश्ताक भाई, वो जो है ना वो हम हासिल नहीं कर पा रहे। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि आपने माशाल्लाह बहुत मेहनत से जो है ना वो चीज़ें इकट्ठी भी की हैं, लेकिन इसमें 2 पार्ट होते हैं प्रोग्राम के। एक होता है दर्स तैयार करना और दूसरा होता है दर्स अदा करना। हम मेनली क्या करते हैं, हम दर्स की तैयारी तो करते हैं लेकिन दर्स की अदायगी पे उसी की तवज्जो नहीं देते। मैंने वीडियोस भी बनाई हैं, उसको भेजा भी है, दोबारा भी शेयर किया है, उसको फिर दोबारा आप देख लें। फिर ये कमेंट्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम जो है ना वो सारी बात जो है ना वो ऐसे नहीं कह देते, नहीं, वो आराम के साथ तरीके के साथ बात कहते हैं ताकि वो महसूस भी ना हो और रेगुलर इम्प्रूवमेंट। जैसे ताहिर भाई ने मिसाल दी कि साइकिल जब चलाना शुरू करें, हर एक जो है वो गिरता है, पड़ता है इधर उधर, फिर जो है एक बैलेंस जनरेट क्रिएट हो जाता है। तो एग्जैक्टली हर काम में यही है, ये होती है स्किल डेवलपमेंट। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख रहे हैं स्किल डेवलपमेंट। तो कई होते हैं जिनको ना कुदरती तौर पे एक अल्लाह ताला ने दिया होता है, बाकी हमारे जैसे लोग होते हैं जो मेहनत करके ऐसा इम्प्रूव करते हैं। मैं हमेशा जब भी प्रोग्राम वगैरह करता हूँ तो मैं अपने उसमें जो शुरू में हम लोगों ने प्रोग्राम किए थे उसको मुमासलत करके देखता हूँ कि वो प्रोग्राम क्या थे और ये प्रोग्राम क्या है। तो मैं देखते नहीं जो प्रोग्राम है माशाल्लाह बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इंशाल्लाह आप जो है ना, क्योंकि आप ये अली गिलानी भाई जो है ना, ये बड़ी नेमत है हमारे पास जो उलमा है और जो हमारे साथ तावन करने के लिए तैयार है, ये आपको बिल्कुल नज़दीक है। अब अगला जो 2 हफ्ते हैं ना, उनको पूरी अच्छी तरह प्लान करें, इमीडिएटली अपना जो मौजू तय कर लें। आप कोई ना कोई सूरत लें, आप अब जो छोटी सूरतें उनमें से कोई सूरत ले लें। उसमें एक तो ये कि आपकी तिलावत का मसला खत्म हो जाएगा क्योंकि वो सूरतें आपको सारी ज़ुबानी याद है, उसको कोई 2-3 दफ़ा दोहराएंगे गिलानी साहब के साथ, और फिर गिलानी साहब के साथ प्रोग्राम बैठ के दे लें एक, तो इंशाल्लाह उसमें जो आप प्रोग्राम होगा बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। ये अगला प्रोग्राम आपने पहले गिलानी साहब के साथ करना है 1 हफ्ते के बाद, फिर उसके बाद लगातार 2-3 दफ़ा आपने बच्चों के साथ या हल्के में या कहीं ना कहीं वो करना है, और इंशाल्लाह और चौथी या 5वीं मरतबा आपने प्रोग्राम में आप करना है, ताकि उस प्रोग्राम में देखेंगे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये आपसे न स्पेशल खास है। ठीक हो गया जी, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको खुश रखे जी, जज़ाकल्लाह खैर जी। यूट्यूब पे इस दफा मैंने 2-3 दफा ये याद तो अपनी बेटी से निकलवा के पढ़ी है, लेकिन असल में वो हमारा अरबी का मसला है सर, थोड़ा सा वो इम्प्रूव हो। नहीं इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगा, इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि एक आयत है ना, ये छोटी सूरत, उसको बार बार रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो सही जुबान पे चढ़ जाएगी। वो मसला हमारा ये कि हमारी उर्दू का भी मसला है, सिर्फ अरबी का मसला नहीं है। हम उर्दू भी हमारी जो है वो पंजाबी नुमा उर्दू होती है, अरबी हमारी पंजाबी नुमा होती है, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करते रहे, जैसे डा साहब कह रहे थे, अब कोशिश ना छोड़े, कोशिश करते रहे, और अल्लाह ताला आपको बेहतरीन, इंशाल्लाह हमारे बेहतरीन मुदर्रिस होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। जज़ाकल्लाह खैर जी।